بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایسے نازک دور سے گزر رہے ہیں جہاں برصغیر کی دو بڑی طاقتیں بھارت اور پاکستان ایک بار پھر کشیدگی کے دہانے پر کھڑی ہیں۔ 22 اپریل سن 2025 کو کشمیر میں ایک افسوسناک دہشت گرد حملے میں 26 معصوم لوگوں کی جانیں گئیں، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں شدید تناؤ پیدا ہوا۔ بھارت نے اس حملے کا الزام پاکستان پر عائد کرتے ہوئے سندھ طاس معاہدے کو معطل کر دیا، جو دونوں ممالک کے درمیان پانی کی تقسیم کا ایک اہم معاہدہ تھا۔ جوابی اقدام کے طور پر پاکستان نے اپنے فضائی حدود بھارتی پروازوں کے لیے بند کر دی اور تجارتی روابط معطل کر دیے۔ یہ اقدامات نہ صرف دونوں ممالک کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے تشویش کا باعث ہیں۔ ایسے میں ہمیں نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ کے صدیوں پرانی پیشن گوئیوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جنہوں نے ان حالات کی پیشن گوئی کی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان پیشن گوئی کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کیا باقی ہم اس وقت کے قریب پہنچ چکے ہیں جس کی نشاندہی صدیوں پہلے کی گئی تھی۔ دوستو، دنیا ایک نئی دہلیز پر کھڑی ہے، فضا میں بارود کی بو ہے اور برصغیر کی دو بڑی ایٹمی طاقتیں پاکستان اور بھارت آمنے سامنے آ چکی ہیں۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے کشمیر کے علاقے پہلگام میں ایک افسوسناک حملہ ہوا جس میں 26 معصوم جانیں ضائع ہوئیں۔ اس سانحے کے بعد بھارت نے غصے میں آ کر سندھ طاس معاہدہ معطل کر دیا، جو آپ میں پانی کی تقسیم کا ایک تاریخی معاہدہ تھا، اور جواباً پاکستان نے بھی بھارتی پروازوں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دی، جبکہ تجارتی راستے بھی معطل ہو گئے۔ یوں لگتا ہے جیسے ایک بڑی جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہو، ایک خاموش طوفان ہے جو آہستہ آہستہ تیزی پکڑ رہا ہے۔ ایسے میں دوستو، آج ہم آپ کے سامنے نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ کی وہ پیشن گوئیاں لائے ہیں جو انہوں نے 800 سال پہلے کی تھی اور جو آج حرف پر حرف سچ ہوتی جا رہی ہیں۔ جی ہاں، نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ نے اپنی مشہور فارسی نظم میں کہا تھا، جب سرزمین ہند میں خون کی ندیاں بہیں گی تو اللہ کے بندے شمشیر اٹھائیں گے، کشمیر کے پہاڑ سلگیں گے مگر انجام مسلمانوں کی نصرت پر ہوگا۔ کیا یہ وہی وقت ہے جب کشمیر کے پہاڑ سلگ رہے ہیں، جب پانی کا مسئلہ ہتھیار بن چکا ہے؟ دوستو، نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ ہند کی سرزمین پر فتنہ برپا ہوگا، جنگیں ہوں گی، خون بہے گا، مگر آخرکار ایک جھنڈا لہرائے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہوگا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لفظی جنگیں سوشل میڈیا پر چھڑ چکی ہیں، بارڈر پر فائرنگ ہو رہی ہے، معاہدے ٹوٹ رہے ہیں، اعتماد کا جنازہ نکل چکا ہے۔ تو کیا یہ وہی دور ہے جس کا اشارہ نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ نے صدیوں پہلے دیا تھا؟ بات شروع کرنے سے پہلے یہ لازمی جان لیں کہ پیشن گوئیوں کا مقصد انسانی رویوں کی اصلاح ہوتا ہے، اس لیے بھرپور کوشش ہونی چاہیے کہ پیش آمد حالات کا جائزہ لیتے ہوئے حقائق کا تعین کیا جائے۔ پیشن گوئیاں عموماً یا تو ایسے حالات کی علامتوں پر مشتمل ہوتی ہیں جو عموماً پیش آتے رہتے ہیں، ان کی فضیلت اور مذہبیت بھی اس خاص موقع کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ بزرگ اور برتر کے برگزیدہ بندے جو اپنی تمام تر زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عبادت اور تقوی کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جب چاہے اپنی خصوصی انعامات سے ابدال، کتب اور خوص جیسے اعلیٰ و عرفہ روحانی مراتب پر فائز کر دیتے ہیں، جہاں ان سے عادت اور کشف و کرامات کا ظہور ہوتا ہے اور وہ غیبی الہام کا ادراک رکھتے ہیں۔ حدیث میں آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بعض علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی مثل ہوں گے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک علماء سے مراد یہی گروہ اولیاء مراد ہے۔ انہی اولیاء کرام میں آج سے تقریباً 850 سال پہلے ایک مشہور معروف صوفی باکمال حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ گزرے ہیں، جن کے ہزاروں فارسی اشعار پر مشتمل دیوان کے علاوہ قصیدے بہت مشہور ہیں، جس میں اس برگزیدہ ولی اللہ نے آنے والے حالات کی پیشن گوئیاں فارسی اشعار کی صورت میں کی ہیں، جو آج تک حرف برف صحیح ثابت ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ قصیدے کی اشعاریں مختلف حوالوں سے 2000 کے قریب بتائی جاتی ہیں، لیکن ہمیں کافی کوشش کے باوجود کم و بیش 300 اشعار سے زیادہ دستیاب نہ ہو سکیں، لہٰذا پیشن گوئی کا یہ انمول قصیدہ ہم سے مزید تحقیق اور جستجو کا مطالبہ کرتا ہے۔ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے جب ہم حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے قصیدے لکھنے کی تاریخ سے 100 تا 800 سال بعد آنے والی برصغیر پاک و ہند میں آنے والے بادشاہوں کے نام ترتیب اور ان کے قصیدے کے اشعار میں پڑھتے ہیں، جبکہ وہ حکمران ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ وہ سب سے پہلے مشہور
مغل بادشاہ امیر تیمور کا نام اس کی پیدائش سے تقریباً 200 سال قبل اپنی پیشن گوئی کے ایک شعر میں لکھتے ہیں۔ اس کے بعد لودھی خاندان کے حکمران سکندر لودھی اور ابراہیم لودھی کے ناموں کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر ان کے بعد آنے والے ہندوستان میں مغلیہ خاندان کے حکمران بابر، ہمایوں، درمیان میں شیر افغان، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں کے نام ان کے اشعار میں آتے ہیں۔ اور یوں مغلیہ خاندان کے 300 سال دور حکومت کی ترتیب آر پیشن گوئی کرتے ہوئے انگریزوں کے ہند میں آمد تک خاندان مغلیہ کے تقریباً تمام حکمرانوں کو ان کی مدد حکمرانی بیان کر دیتے ہیں۔ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی تمام باجبات سے پردہ اٹھاتے ہوئے اس کرۂ ارض پر تا قیامت نمودار ہونے والے کم و بیش تمام بڑے واقعات کو اپنے قصیدے میں بیان کرتے ہیں، جو ماضی کی تاریخ کی روشنی میں بالکل صحیح، واضح اور عام فہم ہے، جبکہ مستقبل میں ظہور پانے والے تمام واقعات کے لیے انتظار کرنا ہے۔ ایک فطری امر ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی علیہ کی پیشن گوئی قصیدے میں 3 مختلف قسم کے ردیف کافی استعمال ہوئے ہیں۔ بعض اشعار میں قافیہ، زمانہ، بہانہ اور غائبانہ وغیرہ استعمال ہوا ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ عالم غیب کی پردہ کشائی سے قبل کچھ یوں فرماتے ہیں: میں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ رہا ہوں، میں زمانے کی حالت دیکھ رہا ہوں، میں یہ بات علم نجوم کے ذریعے سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ذات باری تعالیٰ کی طرف سے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی ہندوستان میں مغلیہ خاندان کے حکمرانوں کی پیشن گوئی کی ابتدا اس شعر سے کرتے ہیں: سچ کہتا ہوں کہ ایک بچہ دنیا میں پیدا ہوگا، اس کا نام تیمور شاہ ہوگا اور وہ صاحب قرآن ہوگا۔ تیمور شاہ نے 1398 عیسوی میں ہندوستان کے بادشاہ محمد تغلق کو شکست دے کر ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا۔ جب سکندر لودھی سے ابراہیم لودھی تک نوبت پہنچ جائے گی تو اس بات کو یقین سے سمجھ کے اس کے بادشاہ میں فتنہ پیدا ہوگا۔ ہندوستان میں مغلیہ خاندان کے بانی ظہیر الدین بابر، جو امیر تیمور کے 5ویں پشت میں سے تھے، 1526 میں پانی پت کی پہلی لڑائی میں لودھی خاندان کے آخری حکمران ابراہیم لودھی کو شکست دے کر دہلی پر قبضہ کر لیا تھا۔ بابر کے متعلق حضرت نعمت اللہ شاہ بابر کے اقتدار میں آنے سے 350 سال قبل اپنے ایک شعر میں مدرج تیار کر لیا تھا: جب سکندر لودھی سے ابراہیم لودھی تک نوبت پہنچ جائے گی تو اس بات کو یقین سے سمجھ کے اس کی بادشاہ میں فتنہ پیدا ہوگا۔ ہندوستان میں مغلیہ خاندان کے بانی زبیر الدین بابر، جو امیر تیمور کے 5ویں پشت میں سے تھے، بابر نے 1506-20 میں پانی پت کی پہلی لڑائی میں لودھی خاندان کے آخری حکمران ابراہیم لودھی کو شکست دے کر دہلی پر قبضہ کر لیا تھا۔ بابر کے متعلق حضرت نعمت اللہ شاہ بابر کے اقتدار میں آنے سے 350 سال قبل اپنے ایک شعر میں مدرج تاریخ 570 ہجری بمطابق 1174 عیسوی میں پیشن گوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ملک کا بول کا بادشاہ بابر دہلی میں ہندوستان کا ولی ظاہر ہوگا۔ بابر کے بیٹے ہمایوں اور اس دوران شیر شاہ سوری کے ظاہر ہونے کے بارے میں لکھتے ہیں: پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہی ہمایوں تک پہنچے گی، جب اسی دوران قدرت کی طرف سے ایک اقوام ظاہر ہوگا۔ تاریخ ہند بتاتی ہے کہ شیر شاہ سوری سے شکست کھانے کے بعد ہمایوں نے نظام سکا کے ذریعے دریائے گنگا پار کر کے جان بچائی اور ایران کے بادشاہ کے پاس پناہ لی، جس نے اس کی بڑی قدر و منزلت کی، اور چند سال بعد شیر شاہ سوری چل بسا تو ہمایوں نے شاہ ایران کی مدد سے 1555 عیسوی میں دوبارہ ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور یوں کل ملا کر 1530 عیسوی تک حکومت کی۔ ناظرین، اسی طرح آپ کو کچھ مزید پیشن گوئیاں بتاتے چلیں۔ ہمایوں بادشاہ ہندوستان پر قبضہ کر لے گا، اس کے بعد اس کا بیٹا اکبر ملک کا بادشاہ بن جائے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ سب سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو ہماری مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور موجودہ حالات جو ہندوستان اور پاکستان کے چل رہے ہیں اس بارے میں آپ کا کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔